اکثر میرے خواب میں کوئی عورت آتی ہے اور میں اس کے ساتھ زنا کرتا ہوں، پھر میں ناپاک ہو جاتا ہوں۔ مفتی صاحب، کیا میرے اوپر اس زنا کا گناہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے، اکثر نوجوان اور بعض خواتین بھی مردوں کو دیکھتی ہیں، اور کچھ نوجوان جو خواب میں انہوں نے گندا خواب دیکھا اور خواب کی حالت میں انہوں نے زنا کو دیکھا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ نجس ہو جاتے ہیں، خواب کی حالت میں ان کو نائٹ فال احتلام ہوتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ گناہ گار ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ان کے اوپر گناہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یا یہ کن لوگوں کو یہ خواب نظر آتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے میری گردن کاٹ دی۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان خواب میں کھیلتا ہے، لہذا تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے تو اسے لوگوں میں بیان نہ کرے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ جو شیطان ہے وہ خواب میں کھیلتا ہے، لوگوں کے خواب میں آ کے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ اب بندہ جب خواب کب دیکھتا ہے؟ جب بندہ سو جاتا ہے۔ سوتا مرا برابر ہوتا ہے۔ سونے کے بعد کی جو بھی اس کی زندگی ہوتی ہے وہ اس کی نیکی میں یا گناہ میں نہیں لکھی جاتی۔ نیکی میں تو ایک وقت لکھی جا سکتی ہے، کب کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے اگر کوئی بندہ قرآنی آیات اور اللہ کا ذکر کر کے سوئے یا قرآنی آیات پڑھ کے سوئے تو آدھی رات اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے، اور اگر ذکر و اذکار کر کے سوئے، صبح اٹھے فجر سے پہلے ذکر و اذکار کر لے یا تہجد پڑھ لے تو پھر اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ رات میں گندے خواب دیکھ رہا ہے، زنا دیکھ رہا ہے اور وہ ناپاک ہو رہا ہے، تو یہ جو اس نے خواب میں زنا کیا ہوا ہے، اس زنا کا گناہ اس کے اوپر نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ کوئی بندہ جاگتی حالت میں ہوش و حواس میں رہ کر اگر کوئی بندہ کسی بھی گناہ کے کام کو کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی، وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ خواب میں کہا جاتا ہے خواب میں سوتا مرا برابر ہے، خواب سونے کے بعد انسان کو آتا ہے، تو خواب میں تو اسے ہوش و حواس ہی نہیں رہتا نا، خواب میں اس کا اپنا دماغ کام کرنا بند کر جاتا ہے، پھر تو اسے بس وہ خواب میں ہوتا ہے یا پھر اس کے خوابوں میں شیطان ہوتا ہے اور وہ بندہ اس قسم کے خوابوں کو دیکھتا ہے۔ اب یہ خواب دو وجہوں سے آتے ہیں، چاہے وہ مردوں کو آئیں یا عورتوں کو آئیں۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ خیالات میں ڈوبے رہتے ہیں، منہمک رہتے ہیں، جن لوگوں کے دماغ میں ہر وقت گندے گندے خیالات آتے ہیں، چونکہ خواب آتے ہی تین وجہوں سے۔ پہلی وجہ فرشتوں کی جانب سے جو بڑے نیک لوگوں کو آتے ہیں، وہ یہ سب نہیں آتے ہیں کہ وہ کسی کی عورتوں کو اور کسی کو دیکھتے پھر رہے ہیں آپ، نہیں، وہ نیک بندوں کو آتے ہیں، بڑے جن کی خوابوں کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کا خواب نبی کے 46ویں حصے کے برابر قوت رکھتا ہے اور سچ ہوتا ہے، تو وہ تو فرشتوں کی جانب سے ہوتے ہیں۔ دو خواب بچے، ایک وہ خواب جو شیطان کی جانب سے، ایک وہ خواب جو ذہنی خیالات۔ تو یہ جو خواب میں آپ زنا دیکھ رہے ہیں یا کوئی عورت خواب میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہی ہے، تو دو وجہوں سے ہیں، یا تو ذہنی خیالات یا پھر شیطان کی وجہ سے، جو شیطان خواب میں کھیل رہا ہے۔ اب اگر آپ اس بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو خواب میں وہی آ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کا نقصان ہے، آپ کو گناہ بھی مل سکتا ہے کہ آپ کو چاہیے وہ ان خیالات سے نکلیں۔ دوسرا، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اس قسم کی کوئی باتیں نہیں سوچتے ہیں، غلط نہیں سوچتے ہیں، پھر بھی خواب آ رہے ہیں، تو یہ شیطان کی جانب سے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سونے سے پہلے دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ 3 بار پڑھیں، بائیں جانب تھتکار دیں۔ دعا آپ کو نہیں یاد ہے تو پھر آپ 7 مرتبہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کے آپ سوئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹائپ کا، اس طرح کے گندے خواب آنا آپ کو بند ہو جائیں گے۔ اور خواب میں اگر آپ کو گندے خواب دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ ناپاک ہو رہے ہیں، تو اس کا گناہ آپ کے اوپر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس ناپاک ہونے کی وجہ سے فجر چھوڑ دی اور آپ نے کہا بھائی نہیں اٹھیں گے، غسل نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو فجر چھوڑنے کا گناہ ضرور آپ کے اوپر پڑے گا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو
کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔